السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر عرفان سلیریا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ میرے سوشل میڈیا پہ ایک سیریز ہے عید چپال، جس میں میں مختلف پروفیشنلز کا انٹرویو کرتا ہوں، ان سے جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی پروفیشنل ایجوکیشن کیسے حاصل کی، اور آج ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد جو پروفیشنل لائف گزار رہے ہیں ان کی اپنی ذات کو تو فائدہ ہو ہی رہا ہے، کمیونٹی کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے۔ اور آج کی جو ہماری عید چپال سیریز ہے وہ ریگارڈنگ ہیلتھ ہے، اور آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ اسلام ٹیچنگ ہاسپٹل کے ایم ایس ہیں، کرنل ریٹائر ظفر علی شاہ۔ ہم اسے پوچھنے کی کوشش کریں گے کہ ہیلتھ کیا ہے، اس کو ہیلتھ کو کیسے آپ ڈیفائن کرتے ہیں، روحانی ہیلتھ اور یقین کا آپس میں کیا لنک ہے۔ تو ہم اپنے جو گیسٹ ہیں ان کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم کرنل صاحب، کیا حال ہے آپ کے؟ وعلیکم السلام، جی بالکل ٹھیک ٹھاک، الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ جیسا کہ میں نے یہ بتایا کہ آج کی جو ہماری عید چپال سیریز ہے وہ ریگارڈنگ ہیلتھ ہے، تو آپ ہیلتھ کو کیسے ڈیفائن کریں گے، ہیلتھ کیا ہے؟ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلتھ جو ہے، جو یو این او نے ڈیفائن کی ہے، اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہیلتھ از اے اسٹیٹ آف کمپلیٹ فزیکل، مینٹل اینڈ سوشل ویل بینگ آف این انڈیویجول۔ ٹھیک ہے، یعنی اس میں جو ہیلتھ ہے وہ صرف فزیکل ہیلتھ کو ہم نہیں کہتے، اس میں تین چیزیں انہوں نے اس میں بیان کی ہیں، جس میں فزیکل ہے، مینٹل ہے اور سوشل ہے۔ تینوں ہی جب آپ کی ہیلتھ نارمل ہوں گی، بیلنسڈ ہوں گی، تب آپ ہیلدی کسی بھی انسان کو کہہ سکتے ہیں۔ اب چونکہ ہم نے اس سیشن میں ذہنی صحت جو ہے، مینٹل ہیلتھ کے اوپر بات کرنی ہے، تو اس میں فوکس رکھوں گا کہ ذہنی صحت کیا ہے اور کیسے اس کو ہم مینٹین کریں گے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ جس طرح جسم کی 6 حالتیں ہیں، اسی طرح روح کی بھی 6 حالتیں ہیں، اور ذہنی صحت کا براہ راست تعلق روحانی صحت سے ہے۔ جب آپ کی روحانی صحت ٹھیک ہوگی تو لازماً جسمانی صحت بھی ٹھیک ہوگی اور ذہنی صحت بھی ٹھیک ہوگی۔ تو جس طرح جسم کی 6 حالتیں ہیں، اس طرح روح کی بھی 6 حالتیں ہیں۔ جسم کی کیا 6 حالتیں ہیں کہ جسم یا تو آپ کا زندہ ہے یا مردہ ہے، جسم یا آپ کا صحت مند ہے یا بیمار ہے، ٹھیک ہے، جسم یا آپ کا خوابیدہ ہے یا بیدار ہے۔ بالکل ایسے ہی، صحیح ہے نا؟ بالکل ایسے ہی۔ یعنی ایک 6 حالتیں ہیں کہ جسم یا تو آپ سوئے ہوئے ہیں، یا آپ جاگے ہوئے ہیں، بالکل ایسے ہی، یا آپ صحت مند بیٹھے ہوئے ہیں، یا آپ بیمار ہو گئے، یا آپ زندہ ہیں یا آپ مردہ ہیں۔ اس طرح ایگزیکٹلی اسی طرح روح کی بھی 6 حالتیں ہیں۔ روح یا زندہ ہے یا مردہ ہے، روح یا خوابیدہ ہے یا بیدار ہے، بالکل، روح یا صحت مند ہے یا بیمار ہے۔ کیسے؟ روح کی زندگی علم ہے، نالج۔ علم جو ہے وہ روح کی زندگی ہے۔ اگر آپ کے پاس علم ہے تو آپ کا روح زندہ ہے۔ جہل روح کی موت ہے، جہالت۔ روح کی بیداری عبادت جو ہے وہ روح کی بیداری، اور غفلت جو ہے وہ اس کی نیند ہے۔ یعنی آپ جہاں بیدار ہیں تو بیداری آپ کب آپ کی روح کی رہے گی؟ جب آپ عبادت کریں گے۔ اگر آپ عبادت نہیں کرتے، آپ غافل ہیں، تو آپ کا روح سویا ہوا ہے۔ اور روح کی صحت اور بیماری، صحت روح ہے یقین، شک روح کی بیماری ہے۔ اگر آپ کے اندر یقین ہے تو آپ کا روح صحت مند ہے، ورنہ آپ کا روح بیمار ہے۔ تو ہمارا موضوع صحت روح ہے، تو صحت روح یقین کے ساتھ قائم رہ سکتی ہے۔ اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یقین کیا ہے، کیسے آئے گا یقین؟ یقین کیسے آئے گا، اور یقین ہے کیا، اور کس طریقے سے یقین کو ہم انکلکیٹ کریں گے تاکہ ہماری جو روحانی صحت ہے، جو ہماری مینٹل ہیلتھ ہے، وہ مینٹین رہے۔ یقین کے 3 درجات ہیں۔ ایک ہے علم الیقین، دوسرا ہے عین الیقین، تیسرا ہے حق الیقین۔ اب یہ کیا ہے؟ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ابھی ہم ادھر کمرے میں بیٹھے ہیں، آپ سے ہم بات کر رہے ہیں، ایک شخص داخل ہوتا ہے، وہ آ کے کہتا ہے کہ جی سر باہر ہاسپٹل کے اس طرف آگ لگ گئی۔ اب میں نے اور آپ نے اس کی بات سن کے اس پہ یقین کر لیا، ٹھیک ہے، یہ علم الیقین ہے۔ آپ کو علم ہوا، آپ نے یقین کر لیا۔ اب آپ کو میں نے کہا نہیں،
عرفان صاحب باہر چل کے دیکھتے ہیں واقعی آگ لگی ہے. اب ہم باہر نکل کے ہاسپٹل کے دروازے پہ چلے گئے اور وہاں سے دور سے دیکھا کہ واقعی آگ کے شعلے بھڑکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ عین الیقین ہے. ٹھیک ہے، دیکھ کے. اب تیسرا جو انتہائی درجہ ہے جو انبیاء کے پاس تھا، جو اولیاء کے پاس تھا، جو اللہ کے بزرگ اور ولی ہیں جن کے پاس وہ درجہ تھا، وہ تھا حق الیقین. اب حق الیقین کیا ہے کہ باہر دروازے پہ جب ہم نے آگ دیکھ لی تو میں نے آپ کو کہا نہیں، اس کو اب اور یقین ہم نے کرنا ہے کہ واقعی آگ ہے. ہم دونوں آگ کے پاس چلے گئے اور میں نے انگلی ڈال کے اس میں دیکھ لی کہ واقعی آگ ہے، یہ جلا رہی ہے. یہ جو درجہ ہے یہ حق الیقین ہے. اب دیکھیں ایک مثال دیتا ہوں میں تاریخی، کہ جب نمرود نے آگ لگائی اور اتنا بڑا آگ کا وہ مچ جلایا تو حضرت ابراہیم نے اپنے لوگوں کو بھیجا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جا کے اٹھا کے لے آؤ. جب لے آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اتنی بڑی آگ ہے اور اس نے حکم دیا کہ اس کو پھینکو آگ میں. تو تفاسیر سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ حضرت جبرائیل آئے اور انہوں نے حضرت ابراہیم کو کہا کہ میں آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہٹ جا میرے راستے سے، تم میری مدد کرے گا؟ میں جا رہا ہوں اپنے رب کی طرف، وہی میری مدد اور رہنمائی کرے گا. قرآن میں تو کیوں کہ اس کو وہ یقین تھا کہ آگ تو اس نمرود نے جلائی ہے لیکن کنٹرول اس کا نہیں، کنٹرول اس کا ہے اس کے اوپر. اگر اس نے چاہا تو میں جل جاؤں گا، اس نے چاہا تو میں بچ جاؤں گا. جبرائیل کو کہنے لگا ہٹ جا، آگ اس نے جلائی ہے، مجھے یہ یقین ہے کہ کنٹرول اس کا ہے اور مجھے اس نے مالک نے بچانا چاہا تو وہ بچا لے گا. اور اتنی دیر میں انہوں نے اٹھایا اور اس کو پھینک دیا. آگ میں پھینکا جب تو اتنی یعنی اٹھانے اور پھینکنے کے درمیان حکم ہوا آگ کو، پہلے آگ کو تو حکم نہیں ہوا، ہوتا تو آگ ٹھنڈی ہو جاتی. قرآن میں لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ٹھنڈی ہو جا، اور ڈائریکٹ آگ کو یہ حکم ملا ہے کہ ٹھنڈی ہو جا اور سلامت رکھ ابراہیم کو، وہ سلامن علی ابراہیم. اور وہ جب پھینکا اور جا کے وہ جب جیسے ہی وہ آگ کے نزدیک جا گرے تو آگ ٹھنڈی ہو گئی. تو جو نمرود اور ان کے لوگوں نے دیکھا کہ یہ کیا ہو گیا، اس کا مطلب کوئی قوت ہے اللہ کی جو اس کی یہ بات کرتا ہے ابراہیم. تو یہ یقین کی منزل تھی. اور اس یقین کی منزل میں اقبال نے ایک شعر کہا کہ آج بھی جو ہو ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. تو یہ یقین جو ہے وہ انکلکیٹ کرنا ہے انسان نے اپنے اندر، تب صحت روح برقرار رہے گی. کیسے انکلکیٹ کریں گے ہم؟ کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ اتنی عبادت کر اپنے رب کی کہ تجھے یقین آ جائے. یقین کو انکلکیٹ کرنے کے لیے عبادت کا کرنا ضروری ہے. جتنی آپ عبادت کرتے جائیں گے یقین بڑھتا جائے گا. اور جب آپ کا اللہ کی ذات میں، اللہ کے انبیاء پہ اور اللہ کے احکامات پہ یقین ہو جائے گا کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی ہے، تب آپ کی ذہنی صحت برقرار رہے گی اور اپنے آپ ذہنی صحت کو مینٹین کر سکیں. بالکل ایسے ہی. تو یہ ہے مینٹل ہیلتھ کا. اب یہ ہے کہ اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کے لیے یعنی جو بہت ضروری چیزیں کیا ہیں جو انسان کو کرنی چاہیے زندگی میں یہ سمجھاؤں کہ 3 چیزیں بہت اہم ہیں. اس میں 3 چیزیں اہم ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات کو پوری وحدانیت کے ساتھ، توحید کے ساتھ اس کو مانیں، آپ اس پہ یقین رکھیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آخری نبی کے طور پر اس پہ یقین رکھیں، ختم نبوت پہ یقین رکھیں اور اپنے نبی کو اپنا نبی تسلیم کریں. اس کے علاوہ دوسری جو بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کی خدمت کریں. ٹھیک، یعنی وہ بھی اپنے معبود کی عبادت کریں، اہم چیز. نبی کو نبی مانیں، اہم چیز. ایک چیز یہ ہو گئی یقین اور ایمان کی، یہ ہو گئی. دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کی خدمت کریں. یہ ہے دوسری چیز. تیسری بڑی چیز اہم جو میں سمجھاؤں وہ یہ ہے کہ رزق حلال آپ نے کمانا ہے. یہ 3 چیزیں جو ہے، معبود کی عبادت کریں، مخلوق کی خدمت کریں اور رزق حلال کما کے کھائیں. یہ 3 بڑی چیزیں ہیں اور جو انسان ان 3 چیزوں کو کرنے میں کامیاب ہو گیا وہ کامیاب ہے، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی اس کو کامیابی ملے گی. اب ان چیزوں کو، اس زندگی کو، ان معاملات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اسلام کے بارے میں جب بات ہم کرتے ہیں، اسلام کے الاسلام هو التسلیم.
التسلیم هو التصدیق، التصدیق هو الیقین۔ اسلام تسلیم کا نام ہے، اللہ کی ذات کو تسلیم کرنا۔ تسلیم تصدیق کا نام ہے، تصدیق کرنی ہے، اور تصدیق یقین کا نام ہے۔ آخری منزل عمل یقین۔ تو جتنا یقین آپ کے اندر ہوگا اور آپ انکلکیٹ کریں گے اور اللہ کی ذات میں، اللہ کے نبی پہ یقین رکھیں گے، اتنی آپ کی ذہنی صحت برقرار رہے گی۔ بالکل، مینٹل ہیلتھ، روحانی ہیلتھ، روحانی ہیلتھ میں برقرار رہے گی تو آپ کی ذہنی، جب ذہنی صحت آپ کی برقرار رہے گی پھر آپ کی جسمانی صحت برقرار رہ سکتی ہے۔ مثال ایک بندہ ہے، ایک انسان ہے، اس کی جسمانی روحانی صحت ٹھیک نہیں ہے، جتنی آپ دوائی اس کو دے دیں، جتنا آپ اس کو علاج کریں وہ ٹھیک نہیں ہوگا جب تک اس کا مینٹل، اس کے تھاٹ کا پروسیس ٹھیک نہیں ہوگا۔ یعنی مینٹل ہیلتھ کے میں یقین تو آپ کا ایک مین ہو گیا، اس کے علاوہ یہ کہ آپ کا جو تھنکنگ پروسیس کیا ہے، آپ سوچتے کیا ہیں، آپ کا جب تھاٹ اور تھنکنگ پروسیس ٹھیک ہوگا تب آپ کی جسمانی صحت ٹھیک ہوگی، پھر آپ سوشلی بھی آپ معاشرے میں ایک فعال کردار ادا کر سکیں گے۔ یہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا کہ آپ اللہ کی ذات پہ یقین رکھیں، وحدانیت کے ساتھ اس کی عبدیت میں رہیں، سمجھیں کہ میں عبد ہوں اور وہ معبود ہے، اور مجھے اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر اور رسول تسلیم کریں اور میرے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کریں۔ جو طریقہ مجھے اللہ نے دین دیا ہے وہ میں نے آپ تک پہنچایا ہے، اس پہ عمل کریں تو کامیابی ہے۔ بالکل ایسے ہی، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انسان، صرف سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان اس چیز کو سمجھے اور اس پہ عمل کرے، تب آپ کی جسمانی، ذہنی اور سوشل ہیلتھ کو آپ برقرار رکھ سکتے ہیں۔ بالکل ایسے تو ہی، یہ ہیلتھ ہے۔ بالکل مینٹل ہیلتھ کو اور یقین کا جو کانسیپٹ ہے، یہ بڑے اچھے طریقے سے آپ نے بتایا کہ کیسے آپ نے یقین لینے، اس کی آپ نے جو آگے قسمیں ہیں ان کو بتائے۔ روحانی ہیلتھ آپ کیسے بہتر کر سکتے ہیں، کہ روحانی ہیلتھ آپ سوشلی اپنے معاشرے کے لیے بھی آپ اچھا کام کر سکتے ہیں، اور اپنی ذات کے لیے بھی۔ اپنی ذات کے لیے تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن اسے اپنے ارد گرد کا معاشرہ ہے اس کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے۔ تو یہ جو یقین اور روحانی صحت کا آپ کو یہ بتایا، اگر اس کا کنکلوڈ کریں ایک دو لائنوں میں تو آپ اس کو کیسے کریں گے؟ کنکلوڈ اس کو اگر ہم کرنا چاہیں تو اس میں ہم اس طرح کنکلوڈ اس کو کریں گے کہ انسان جو ہے نا، اس کی خلقت کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ انسان آخر یہ زندگی بنی اور یہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور اب تک چل رہا ہے، یہ ہے کیا سلسلہ، اس کو سمجھنا پڑے گا، تب کنکلوژن ہم نکال سکیں گے کہ انسان کیا ہے، زندگی کیا ہے۔ میں یہ سمجھاؤں جو زندگی ایک امتحان ہے اور ایک مشکل ٹاسک ہے۔ لائف از اے ڈیفیکلٹ ٹاسک، جو ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے ایک ٹاسک دیا ہے، اس ٹاسک کو، اس امتحان کو، اس مشن کو پورا کرنا ہے انسان، اور پورا کیسے کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق۔ صراط مستقیم کی ہم بات کرتے ہیں سورہ حمد میں، کہ اللہ ہمیں ہدایت کر صراط مستقیم پہ چلنے کی، اور صراط مستقیم بھی وہ راستہ، یعنی وہ سیدھا راستہ جو انبیاء کا راستہ تھا، جن پہ تم نے نعمتیں نازل کی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ ہے کہ زندگی کو یعنی سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان سمجھے کہ میرا ٹاسک کیا ہے، اور میں نے اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے، انسانیت کی خدمت بھی کرنی ہے، اور رزق حلال بھی کمانا ہے، اور زندگی کے معاملات ایسے رکھنے ہیں کہ اس دنیا میں بھی میری کامیابی ہو اور آخرت میں بھی ہو۔ تو زندگی کو سمجھنا ہے۔ زندگی کو جو لوگ نہیں سمجھتے وہ ضائع کر دیتے ہیں، یعنی اس کو مذاق سمجھتے ہیں، زندگی کو سیریس نہیں لیتے۔ وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، یا آئے ادھر گھوم کر کے کھا پی کے لوٹ مار کر کے ہم چلے جائیں گے تو بس ہم کامیاب ہیں، یا ہم جو ہے وہ اقتدار کی ہوس اور لالچ میں اور باقی چیزوں میں۔ یہ زندگی نہیں ہے۔ اصل زندگی کا مقصد جو ہے وہ انسانیت کی خدمت ہے، اللہ کی عبادت ہے، اور رزق حلال کمانا ہے۔ بالکل، اگر اس میں ہم صحیح طریقے سے چلیں گے اور زندگی کو گزاریں گے تو پھر یقین بھی آپ کو ڈیولپ ہو جائے گا، انکلکیٹ ہو جائے گا، اور یقین اور ایمان کے ساتھ، کیونکہ ہم نے اللہ کی ذات میں یقین ہر حال میں لانا ہے۔ یؤمنون بالغیب، غیب پہ جب تک ایمان نہیں ہم لاتے تب تک ہمیں کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ کی ذات پہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اللہ نے ایک دین دیا ہے، ایک راستہ بتلایا ہے، نبی کے وسلم کے ذریعے سب کچھ ہمیں قرآن شریف کے ذریعے بتلایا کہ یہ کرنا ہے، اس پہ ہم عمل کریں، اس کے بعد سیدھی کامیابی ہے۔ تو یہ اصل اس کا کنکلوژن یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کو پکڑیں گے
بالکل تب ہماری صحت ہے جسمانی بھی، روحانی بھی اور سوشل بھی۔ سوشل بالکل ایسے ہی ہے۔ جب آپ اللہ کے بتائے ہوئے راستہ یا طریقے کو ہم ڈیویٹ کریں گے اس سے، پھر ہماری کامیابی نہیں، نہ ہماری ذہنی صحت ٹھیک رہتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کی کہ پیسہ بھی ہے، سب کچھ بھی ہے، پھر بیمار پڑے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، دوائیں چل رہی ہیں، کیونکہ نہ ان کی ذہنی صحت ٹھیک ہے نہ ان کی جسمانی صحت ٹھیک ہے۔ پیسہ تو ہے، اقتدار بھی ہے، نوکر چاکر لوگ، ہر چیز جو مٹیریل سب کچھ ہے، لیکن روحانی صحت اس لیے نہیں، یقین نہیں، یقین کا فقدان ہے۔ یقین انہوں نے رکھا ہوا ہے مٹیریل میں۔ وہ مالک کہتا ہے کہ مجھ پہ یقین رکھو، مٹیریلسٹک ورلڈ پہ یقین نہ رکھو، اور میں کیا ہوں، میں خیر ہوں، خیر، اللہ تعالیٰ خیر ہے، اور ہمارے لیے ہدایت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی ہستی ہے جو ہمیشہ ہماری بھلائی اور ہماری مدد کرتا ہے۔ ہم اس چیز کو نہیں سمجھ پاتے۔ اگر ہم اللہ سے رجوع کریں، اللہ قرآن میں بھی ہے نا کہ نماز اور صبر کے ذریعے میری مدد مانگو، پھر کیا ہے کہ میں تیری ہی عبادت کرتا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھی سے مدد مانگتا ہوں۔ اگر اس چیز کو ہم زندگی میں سمجھ لیں کہ آپ سے ہی تو مدد مانگنی ہے، یعنی اللہ سے، ہم ادھر ادھر دیکھتے ہیں، جب ہم ادھر ادھر دیکھتے ہیں تو ہماری روحانی صحت ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ جب یہ ڈسٹریکٹ ہو گئی پھر ہمیں وہ مقصد نہیں حاصل ہوتا، وہ منزل نہیں۔ آپ نے دیکھا کہ قرآن میں یہ حکم ہوا کہ اب ہم ادھر آئیڈیل بناتے ہیں کہ جی ہمارا یہ آئیڈیل ہے، ہمارا یہ فلانا لیڈر آئیڈیل تو ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب قرآن نے حکم دیا کہ بہترین نمونہ انسان کا آپ کے نبی کے اندر ہے، اسوہ حسنہ، اس کو آپ فالو کریں، تو لیڈر ہمارا کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی زندگی ہمارے لیے ایک مثال اور نمونہ ہے، ہم اس کو فالو کریں۔ آپ دیکھیں کہ انہوں نے کس طریقے سے زندگی گزاری، بالکل ایسے ہی ہے، کامیابی کا راستہ ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ انہوں نے درگزر کیا، انہوں نے امن سے زندگی گزاری، انہوں نے ہمیں درس دیا کہ انسانیت کی خدمت کرنی ہے، انسان کا دل نہیں دکھانا، کسی کی حق تلفی نہیں کرنی، رزق حلال کما کے کھانا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور اس کے علاوہ زندگی کو پاک پاکیزہ آپ نے گزارنا ہے، آپ نے غلط طریقوں سے حرکتوں سے دور رہنا ہے۔ مین تو یہ چیزیں ہیں نا، اگر ہم اس پہ عمل کریں تو یہ مشعل راہ ہے ہمارے لیے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو یہ کنکلوژن یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کو پکڑیں گے، اس میں انسان کی فلاح اور بہتری، اور پھر منزل کامیابی، بالکل ایسے ہی ہے۔ یقین محکم رکھنا بہت ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ رکھیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق کام کریں گے تو ہماری آخرت بھی بہتر اور دنیاوی زندگی بھی بہتر۔ تو بہت شکریہ کرنل ظفر صاحب، آپ نے قیمتی وقت میں سے دیا، اور مینٹل ہیلتھ کو روحانی صحت اور یقین کے ساتھ آپ نے کیسے لنک کیا، اور سب سے جو میں نے اخذ کی، انسان کسی نہ کسی طریقے سے سیکھتا رہتا ہے کہ آپ کا یقین ہونا چاہیے اللہ کی ذات پہ، اور اس کے بتائے ہوئے دنیاوی زندگی تو مطلبی زندگی ہے، یہ تو آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ آخرت کی زندگی ہماری روحانی زندگی ہے، اور بہتر طریقے سے گزارنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے بتا کر نہیں، اور طریقے کیسے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، اور تب ہماری ہیلتھ مینٹین ہو۔ بالکل، یعنی ہیلتھ کو آپ نے مینٹین، کیونکہ ہمارا بیسک ٹاپک ہے ہیلتھ، صحت آپ کی جسمانی، روحانی اور سوشل تب مینٹین ہوگی جب آپ اس راستے کو اختیار کریں گے۔ بالکل بالکل ایسے۔ شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ۔